دنیا میں بہت سے ممالک ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کی حقیقت دنیا سے چھپا لی جاتی ہے۔ آج کی داستان ایک ایسے ملک کی ہے جہاں نہ آزادی ہے نہ سوال کی اجازت، جہاں صرف ایک ہی نام بولا جاتا ہے، کم جونگ ان۔ یہ ہے شمالی کوریا، جہاں امام تو ہے مگر زندگی ایک قید بن چکی ہے، جہاں سچ بولنا جرم اور خواب دیکھنا گناہ ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو داستان۔ آئیے جانتے ہیں ایک مکمل حقیقت، ایک مکمل داستان۔ اس کنٹری کا آفیشیل نام ڈیموکریٹک ریپبلک آف کوریا ہے۔ اس کی کل آبادی 26.57 ملین ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کے 56 نمبر پر آتا ہے۔ نارتھ کوریا کا کل رقبہ 1,20,538 مربع کلومیٹر ہے۔ اگر بات کی جائے اس ملک کے بارڈر کی تو نارتھ کی جانب چائنا اور ایشیا، جبکہ ساؤتھ کی جانب ساؤتھ کوریا موجود ہے۔ اس کنٹری کو دنیا کا سب سے پر اسرار ملک مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں کی ہر چیز گورنمنٹ کی مرضی کے مطابق چلتی ہے۔ یہاں پر جینز پہننے اور لمبے بال رکھنے پر بھی پابندی عائد ہے۔ نارتھ کوریا کو اردو زبان میں شمالی کوریا کہا جاتا ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت کیونگ جونگ ہے۔ نارتھ کوریا مشرقی ایشیا کا ایک ایسا ملک ہے جو کہ جزیرہ نما ہے۔ اس ملک کی قومی زبان کورین ہے۔ اس ملک کا لیڈر کم جونگ ان ہے۔ 37 سالہ کم جونگ ان کا خاندان کئی سالوں سے حکومت کرتا آ رہا ہے۔ اس کا دادا شمالی کوریا کا بانی بھی تھا۔ اس خاندان کے علاوہ کوئی اور حکومت کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس ملک میں الیکشن برائے نام ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہوتے ہیں۔ کم جونگ ان کے خلاف ووٹ ڈالنے والوں کو ایک ووٹ میں لے کر جایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ وہ اس خاندان کے خلاف کیوں ووٹ ڈال رہا ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ کم جونگ ان 100% ووٹ لے کر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس ملک کے لوگ دوسرے ملکوں کے لوگوں سے کٹے ہوئے ہیں۔ یہاں کے لوگ بہت کم جانتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس ملک میں ٹی وی چینلز بھی بہت کم چلتے ہیں جس پر ہر وقت کم جونگ ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ کم جونگ ان ملک کا سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ فوج کا لیڈر بھی ہے۔ اس ملک کا کوئی بھی باشندہ اپنی زمین خرید نہیں سکتا۔ اس ملک میں 4 موسم پائے جاتے ہیں۔ جنوری میں اس ملک کا درجہ حرارت -13 ڈگری تک چلا جاتا ہے۔ اس ملک میں لوگوں کے پاس زیادہ گاڑیاں موجود نہیں ہیں۔ اگر ریشو کی بات کی جائے تو 1000 لوگوں میں سے صرف چند ایک کے پاس ہی گاڑیاں موجود ہیں۔ اس ملک میں 78 ایئرپورٹ ہیں۔ پیونگ کا ایئرپورٹ ملک کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے۔ 1910 تک نارتھ کوریا جاپان کے ساتھ منسلک تھا۔ 1949 میں جاپان کی شکست کے بعد کوریا کو 2 مقبوضہ علاقوں شمالی کوریا اور جنوبی کوریا میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان سب کے باوجود اس ملک کا لٹریسی ریٹ 100% ہے۔ اس ملک کی کرنسی کورین وون ہے۔ ایک پاکستانی کے بدلے 5 کورین وون ملتے ہیں۔ یہ دنیا کا ایسا ملک ہے جہاں کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ ملک دوسرے ملکوں سے بالکل مختلف ہے، اس لیے اس کا تعلق دنیا سے نہ ہونے کے برابر ہے۔ عام طور پر جب کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اس کی سزا صرف اسی شخص کو دی جاتی ہے، لیکن نارتھ کوریا میں ایسا بالکل ہی نہیں۔ نارتھ کوریا میں اس کی سزا پوری فیملی کو دی جاتی ہے۔ اسے کم پنشمنٹ کہتے ہیں۔ سزا کی بات صرف یہاں تک ہی ختم نہیں ہوتی بلکہ اس فیملی کا بچہ بھی جیل میں پیدا ہوتا ہے اور یہ بچہ بھی وہیں پر جیل کاٹتا ہے اور ساری کی ساری نسل جیل میں زندگی گزارتی ہے۔ سننے میں یہ سب عجیب لگتا ہے لیکن یہ سب حقیقت ہے۔ یہ سزائیں جاپان، جرمنی اور سوویت یونین میں بھی استعمال کی جاتی تھیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم کر دی گئیں۔ ایسی سزا کو سوچنے کے بعد کوئی شخص جرم کرنے کا خیال ہی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ دنیا میں گھر، دکان اور کچھ بھی خرید سکتے ہیں، لیکن نارتھ کوریا میں ایسا بالکل نہیں۔ یہاں پر سب کچھ حکومت کی ملکیت رہتا ہے۔ دوستو، آپ اپنی مرضی سے کپڑے خریدتے اور پہنتے ہیں، لیکن نارتھ کوریا میں آپ اپنی مرضی کے کپڑے نہ پہن سکتے ہیں نہ ہی خرید سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور سب اپنی مرضی سے اپنے اپنے مذاہب کو فالو کرتے ہیں، لیکن نارتھ کوریا میں مذہبی آزادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ 64% لوگوں کا کوئی مذہب نہیں۔ 16% لوگ کورین مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ 4.5% لوگ کورین بدھسٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور 1% لوگ کرسچن ہیں۔ لیکن نارتھ کوریا کی گورنمنٹ کرسچن لوگوں سے سخت نفرت کرتی ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں صلیب نظر آ جائے تو گورنمنٹ اسے پھانسی کی سزا دیتی ہے۔ اس ملک میں لگژری چیزیں بھی بین ہیں اور برانڈ نام کی کوئی بھی شاپ آپ کو اس ملک میں نظر نہیں آئے گی۔ 2006 میں نارتھ کوریا جب ایٹمی پاور بنا تو امریکہ اور یونائٹڈ نیشنز نے اس ملک پر پابندیاں لگا دیں، جس میں ایک یہ بھی تھی
کہ کوئی بھی برانڈ اپنی شاپ اس ملک میں نہیں کھولے گا۔ دنیا میں لوگ چھٹیاں منانے کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، لیکن نارتھ کوریا میں چھٹیاں آپ کو اپنے ملک میں ہی منانی پڑتی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا خیال ہے کہ لوگ اگر باہر جائیں گے تو ان کا واپس آنے کو دل ہی نہیں کرے گا۔ اس ملک میں ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورے ملک کے لوگوں پر ہنسنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ جی ہاں، کم جونگ ان کے والد کی برسی پر ایسا کیا جاتا ہے۔ اس ملک میں کوئی کم جونگ ان کی طرح کپڑے بھی نہیں پہن سکتا۔ یہ سب رولز تو آپ کو عجیب لگ رہے ہوں گے، مگر وہاں کے رہنے والے لوگ اس کو مکمل طور پر فالو کرتے ہیں۔ نارتھ کوریا میں انٹرنیٹ عام لوگوں کے لیے دستیاب نہیں۔ یہاں صرف ریاستی چینلز دیکھنے کی اجازت ہے۔ غیر ملکی فلمیں یا گانے سننے پر سخت سزا دی جاتی ہے۔ عوام کو ہر وقت قائد محترم کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ یہاں بچے اسکول تو جاتے ہیں، مگر صرف حکومت سے اپرووڈ شدہ مواد ہی پڑھایا جاتا ہے۔ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کم جونگ ان ایک عظیم رہنما ہے اور امریکہ اور جنوبی کوریا دشمن ہیں۔ نارتھ کوریا میں زیادہ تر دکانیں بھی سرکاری ہیں۔ نارتھ کوریا میں آپ اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کر سکتے۔ حکومت کے خلاف بات کرنا ایک سنگین جرم ہے۔ ہر محلے میں سرکاری لوگ ہوتے ہیں جو عوام کی باتیں سنتے ہیں اور پھر حکومت کو رپورٹ کرتے ہیں۔ لوگ اپنے خاندان سے محبت تو کرتے ہیں، مگر ہر وقت ڈرتے ہیں کہ کوئی لفظ ان کے خلاف نہ چلا جائے۔ شمالی کوریا میں ایک عام انسان کی زندگی مشکل، محدود اور مکمل حکومتی کنٹرول میں ہے۔ یہ تھی شمالی کوریا کی وہ کہانی جہاں لوگ زندہ تو ہیں مگر آزادی نہیں۔ یا سچ کو چھپایا جاتا ہے اور جھوٹ کو قانون بنا دیا جاتا ہے۔ اگر ہمیں بولنے، دیکھنے اور جینے کی آزادی نہ ہو تو ہمیں زندگی کیسی لگے گی؟ ہم خوش نصیب ہیں یا آزاد؟ آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کرے تو ایسے لوگوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ یہ حقیقت جان کر متاثر ہو سکیں۔ اور ایسی ہی سچی چھپی ہوئی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل دیکھو داستان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔